بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا 10واں موضوع جو جدید اور معاصر تحقیقات کے حوالے سے ہے وہ جاری ہے، اور اس موضوع کے عنوانات کا خاکہ آپ کے سامنے ہے. اس خاکے کی اکثر عنوانات اس کے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ پہلی لائن کے جو سارے عنوانات ہیں یہ گزشتہ نشستوں میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور دوسری جو لائن ہے اس میں توثیق الدیون بھی ہم نے گزشتہ 2 نشستوں میں اس کا تعارف اور کچھ ضروری تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی. تو آج کی اس نشست کے اندر 2 نشستوں میں تشہیر، تعارف، شرعی حیثیت اور حدود، اس موضوع کو 2 نشستوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تشہیر یا اعلان سمجھ لیجئے یا تجارتی مارکیٹنگ کہہ دیجئے، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ. تو اس حوالے سے جو ضروری تفصیلات ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ 6 عنوانات ہیں. اس کی تمام تفصیلات کو ہم ان 6 عنوانات کے اندر لا کر اس کو دیکھتے ہیں. تشہیر کا تعارف، پھر اس کے بعد تشہیر کی اقسام اور وسائل، تشہیر کی خصوصیات، تشہیر کے اقتصادی اثرات. یہ ابتدائی 4 عنوانات ایک تعارفی قسم کے ہیں. اور پھر تشہیر کی شرعی حیثیت 5واں عنوان ہے، اور 6واں عنوان ہے تشہیر کی شرعی حدود یا حدود شرعیہ. تو یہ دونوں پھر شرعی اعتبار سے ہیں یہ 2 عنوانات. تو ہم ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے ان عنوانات کی ضروری تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. جہاں تک پہلے نقطے کا تعلق ہے تشہیر کا تعارف، تو گزشتہ صدیوں میں سے یعنی کچھ صدیوں سے، تقریباً 2 صدیوں سے ذرائع مواصلات اور کمیونیکیشن نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ سمٹ کر رہ گئی. ہر شخص جو ہے اس کو دوسرے مقام میں موجود شخص کے ساتھ رابطہ اور اس تک رسائی آسان ہو گئی ہے. جیسے ٹیلی فون آیا، انٹرنیٹ آ گیا. تو اس طرح کے کمیونیکیشنز کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بین الاقوامی تجارت ہے اس نے بڑا زور پکڑا، اور جو ہے لوگوں کو اپنی مصنوعات سے اور ہر علاقے کے لوگوں کو اپنی مصنوعات سے آگاہ کرنے اور ان تک اپنی مصنوعات پہنچانے کی کوشش اور فکر شروع ہو گئی. کیونکہ ایک شخص اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑا ہے اور وہ اپنا کوئی پروڈکٹ، کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں ایک عالمی سطح کا وہ رکھتا ہے، اور وہ صرف اتنا لوکل حد تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے ذہن میں اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ عالمی سطح تک لانے کی ایک فکر ہوتی ہے. اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو ایڈورٹائزمنٹ یا تشہیر کہہ سکتے ہیں. عربی انگلش میں اس کو ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کو اعلان اور دعایہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں تشہیر کہہ سکتے ہیں. تو تشہیر کی جاتی ہے تاکہ مختلف علاقوں میں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم ہو، اور اس کے لیے مختلف وسائل اختیار کیے جاتے ہیں. کچھ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو اختیار کر کے لوگوں کو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے. تو اس چیز کو تشہیر کا نام دیا جاتا ہے. تو تشہیر کو اگر مختصر الفاظ میں آپ کہیں کہ تشہیر کو انگلش میں ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کو اعلان اور دعایہ کہتے ہیں. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے لوگوں کو اپنی مصنوعات یعنی پروڈکٹس یا اپنی سروسز کے بارے میں مطلع کرنا، آگاہ کرنا، تاکہ لوگوں کی رغبت بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو خریدے یا ان خدمات کو حاصل کریں. تو اپنے کسٹمر میں اضافہ کرنا اور اپنی پروڈکٹس اور اپنی خدمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے علم میں لانا تاکہ زیادہ لوگ اس کو استعمال کریں، اس کی طرف رغبت رکھے. تو اس کو کہتے ہیں اعلان یا تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ. تو یہ مختصر سا ایک تعارف ہے اس کا. باقی دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں. دوسرا نقطہ ہے تشہیر کی اقسام اور وسائل. اقسام تو خیر بنیادی طور پر 2 ہی قسمیں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے. ایک کو تھیم کا نام دیا جاتا ہے.
تھیم کا مطلب ہوتا ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز کے ذریعے اشتہار کی تیاری کر کے ان کو میڈیا کے ذریعے پھیلانا تاکہ عوام کے ذہنوں پر بہتر اثرات مرتب ہو سکے اور برانڈ جو بھی چیز ہو اس کے سیل میں اضافہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں تھیم کا نام دیا گیا ہے۔ اور دوسری قسم ہے اس کو اسکیم کا نام دیا جاتا ہے کہ پروڈکٹس کو بڑھانے کے لیے کوئی اسکیم وغیرہ جاری کرنا، جیسے ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، اس طرح بہت سارے اسکیمیں وجود میں آتی ہیں۔ تو وہ یہ جو اسکیمیں جاری کی جاتی ہے تو یا مخصوص مقدار میں کوئی چیز خریدنے پر انعام دینا یا اس طرح کی جو بھی اسکیمیں ہوتی ہیں، یہ بھی در حقیقت اپنے پروڈکٹس کی تشہیر ہوتی ہے۔ اس کا مقصد، اصل مقصد اس کا یہی ہوتا ہے۔ تو ایک تھیم ہو گیا، تھیم کے اندر تو کوئی کسی بھی آئیڈیا کے ذریعے کوئی شارٹ فلم بنا دی، کوئی جو ہے آڈیو جو ہے بنا دی، یا کوئی پکچر بنا دی، کوئی اشتہار بنا دیا، یہ ساری چیزیں تھیم میں آتی ہیں۔ اور اسکیم کے اندر جو ہے وہ کوئی پیکج، کوئی اسکیم وغیرہ جو دی جاتی ہے اپنی پروڈکٹس کی مشہوری کے لیے، تو وہ اس کے اندر آتی ہے۔ جہاں تک وسائل ہے کہ تشہیر کے وسائل کیا ہے، وہ ذرائع جن کے ذریعے جو ہے تشہیر کی جاتی ہے اپنے پروڈکٹس کی، تو وہ وسائل اور وہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ تو مختلف ذرائع ہیں۔ عمومی طور پر ان ذرائع اور وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات جن کے ذریعے پہنچ سکے۔ تو ان میں سے مشہور جو وسائل یا ذرائع ہیں وہ یہ ہے۔ ایک ہے پرنٹ میڈیا، جسے اخبارات، رسائل و جرائد، پمفلٹ وغیرہ، ان میں اشتہارات دیے جاتے ہیں اور وہ روزانہ ہزاروں لوگوں اور لاکھوں لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں۔ تو وہاں کوئی اشتہارات جو دیے جاتے ہیں وہ بھی تشہیر کا ایک بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ دوسرا وسیلہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، جیسے ٹی وی ہے، ریڈیو وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کوئی دلچسپ الفاظ یا کوئی کہانی یا شارٹ فلم بنا کر پیش کی جاتی ہے جو کروڑوں لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج کل اس میں ایس ایم ایس اور میسیجز بھی آ گئے، بہت ساری کمپنیوں کی طرف سے جو میسیجز آتے ہیں وہ سب کچھ اس میں آتا ہے الیکٹرانک میڈیا میں، اور یہ بھی تشہیر کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے۔ تیسری قسم کو سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا مطلب انٹرنیٹ اور اس پر موجود مختلف ویب سائٹس اور جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان پر تشہیر کرنا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انٹرنیٹ پر جو موجود مشہوری کے لیے جو پلیٹ فارم ہے وہاں اشتہارات اور تشہیر وغیرہ کرنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اور ایک وسیلہ ہے تشہیر کا۔ چوتھی قسم کو آؤٹ ڈور میڈیا کہتے ہیں، یعنی تشہیر کے لیے کوئی بڑے بڑے سائن بورڈز بنانا، پینا فلیکس بنا دینا، ہورڈنگز، بل بورڈز، نیوز سائن، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اور بڑے بڑے سائن بورڈ وغیرہ بنا کر ان کو سڑک کے کنارے، روڈ کے کنارے نصب کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح شاہراہوں کے کنارے، چوک میں، بڑی بڑی عمارات اور بڑی بڑی مارکیٹ پر، ریل گاڑیوں اور بسوں کے اوپر، اسی طرح مختلف اسٹیشن کے اوپر، تو اس طرح مختلف جگہوں پر ان کو آویزہ کیا جاتا ہے۔ تو ان کو آؤٹ ڈور میڈیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ مشہور جو وسائل اور ذرائع ہیں، ورنہ تو ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کچھ لوگ کیلنڈرز وغیرہ بناتے ہیں، ڈائریاں بناتے ہیں، چین بناتے ہیں، کیری بیگ اسٹاپرز وغیرہ بناتے ہیں، تو ان میں اپنی تشہیر کراتے ہیں، ان کے ذریعے چابی چین وغیرہ بنائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنا کر لوگوں کو مفت دی جاتی ہے تاکہ اپنے پروڈکٹس یا اپنی کمپنی وغیرہ کا تعارف اور مشہوری ہو جائے۔ بہرحال تو یہ ہے اس کے بنیادی اور ضروری وسائل۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے تشہیر کی خصوصیات، یعنی بنیادی طور پر تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ کی جو ضروری خصوصیات ہے وہ یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ غیر شخصی طریقہ اعلان ہوتا ہے۔ غیر شخصی طریقہ اعلان یہ ہے کہ جو بیچنے والا آدمی ہوتا ہے وہ کسٹمر کے ساتھ براہ راست اور بلا واسطہ رابطہ کر کے اس کو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں تعارف کرا کر اس کو چیز نہیں بیچتا، بلکہ بیچ میں ایک واسطہ ہوتا ہے، اس واسطے کے ذریعے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مثلا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ان چیزوں کو درمیان میں واسطہ بنا کر تشہیر کی جاتی ہے اور کسٹمر تک بات پہنچائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچنے والا جو سیلر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کسٹمر کو اپنی چیز کا تعارف کرا کر چیز بیچ دے، بلکہ عمومی طور پر یہ ایک بالواسطہ طریقہ اعلان ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسری بنیادی خصوصیت ہے وہ ہے کہ معاوضے کی ادائیگی،
عمومی طور پر تشہیر کا جو اصل اور پروفیشنل طریقہ ہے اس میں باقاعدہ تشہیر پر خرچہ بھی کیا جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے. پرنٹ میڈیا کے ذریعے تشہیر کی جائے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کی جائے تو ان میں اخبارات کو، رسائل کو اور ویب سائٹس وغیرہ کو باقاعدہ معاوضہ اور پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو تبھی پروفیشنل طریقے پر اور درست تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ ہو پاتی ہے. تو یہ ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ معاوضہ کی ادائیگی. تیسرا جو نقطہ ہے یا تیسری جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مؤثر طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر چھوٹے بڑے طریقے کو اور ہر ذریعے کو اختیار کر کے تشہیر کی جائے، بلکہ عمومی طور پر ایسے ذریعہ یا ایسے واسطہ یا ایسے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے جو زیادہ مؤثر ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے اور لوگوں کے اندر اس چیز کی طرف رغبت پیدا کرے. تو یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں مادی سوچ نے لوگوں کو اتنا یعنی کہ اس حد تک لایا ہے کہ لوگ جو ہے تشہیر کے ہر طریقے میں عورت کو ڈال دیتے ہیں، میوزک کو ڈال دیتے ہیں. تو وہ ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں بات آئے، ایک مؤثر طریقہ ہو، لوگ اس تشہیر کو دیکھیں، اس سے لطف اندوز بھی ہو اور ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں بھی. تو اس لیے یہ ایک غلط طریقہ ہے، لیکن بہرحال اگر اس طرح کے ممنوع اور ناجائز چیزوں سے بچا جائے تو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ الگ بات ہے. مؤثر طریقہ اختیار کرنا اور ناجائز ان دونوں میں ضروری نہیں ہے کہ تلازم ہو اور دونوں اگر کوئی مؤثر طریقہ ہوگا تو اس میں ناجائز چیز ضروری ہی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے. بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کی خصوصیت. چوتھی جو خصوصیت ہے وہ ہے مہارت، یعنی تشہیر میں یہ ایک ٹیکنیکل اور فنی سرگرمی سمجھی جاتی ہے. یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک خاص پروفیشنل طریقہ کے مطابق اگر ایڈورٹائزمنٹ کی جائے تو اس کو یہ باقاعدہ ایک فنی اور ٹیکنیکل چیز ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے تو اس پر بڑے بڑے معاوضے ادا کیے جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں جو آدمی اپنی چیز کی تشہیر جو ہے اس کی اعلان کرنا چاہتا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے کی مہارت کو بھی دیکھتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق پیمنٹ کرتا ہے یا اپنی تشہیر کا مطلب اس کو تشہیر کے لیے رکھتا ہے. بہرحال یہ اس کی بنیادی اور ضروری خصوصیات ہے. اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے وہ ہے تشہیر کے اقتصادی اثرات. تشہیر کے اقتصادی اثرات کئی ہیں. آج کل جو ہے لوگ اپنی مصنوعات جو ہے اس کی تشہیر جو کراتے ہیں تو اس کے اقتصادی اثرات خود ایک انسان پر، تشہیر کرنے والے پر، اس کی پروڈکٹس پر، ملک پر، معاشرے پر مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف اثرات پڑتے ہیں. سب سے پہلا اور بڑا اثر تو اس کا ہوتا ہے اقتصادی ترقی پر، کہ اقتصادی ترقی کے لیے تشہیر کو ایک مؤثر ترین وسیلہ اور ذریعہ سمجھا جاتا ہے. کسی بھی کمپنی کی مصنوعات کی مانگ کو بڑھانے، ان کو پھیلانے اور ان کو بیچنے میں ممد اور معاون جو چیز ہوتی ہے، بنیادی چیز، وہ تشہیر ہے. تو اسی لیے یہی تو وجہ ہے کہ کسی پروڈکٹ پر اگر بہت بڑا سرمایہ خرچ کیا جائے لیکن اس کی اچھی طرح تشہیر نہ کی جائے تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اتنا پھیلتا نہیں ہے، اتنا یعنی کہ فائدہ نہیں پہنچاتا. اس کی بنسبت اگر کم خرچے والی چیز ہو لیکن اس کی تشہیر اچھی طریقے سے کی جائے تو اس کا وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے، زیادہ لوگ اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں. بہرحال اقتصادی ترقی میں اس کا بہت بڑا اثر ہے تشہیر کو. دوسری جو اس کی بنیادی اثر ہے اخبارات، رسائل اور ملٹی میڈیا کا فائدہ، یعنی ان کے لیے بڑا اہم فائدہ ہوتا ہے. اس میں وجہ یہی ہے اخبارات، رسائل اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی اکثر آمدنی ہی تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے، لیکن یہ کہ زیادہ جو ہے فائدہ اخبارات اور رسائل وغیرہ والوں کا ہے کہ یہ جو ہے بہت ایک بڑا پروفٹ اور ایک بڑی آمدنی حاصل کر پاتے ہیں اس تشہیر وغیرہ کے ذریعے. اسی طرح اس میں عوام کا فائدہ یوں ہے،
یعنی دو اعتبارات سے عوام کا فائدہ ہے. ایک تو یوں کہ عوام کو جو اخبارات، رسائل اور مجلات وغیرہ کم قیمت میں پہنچ پاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان رسائل اور اخبارات والوں کو تشہیر سے اتنا زیادہ پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ اخبارات اور رسائل اور مجلات وغیرہ کی بہت زیادہ قیمت نہیں رکھتے. اگر ان کو تشہیر سے اتنا بڑا پیسہ نہ ملتا تو اخبارات اور رسائل اور جرائد کی قیمت بہت بڑی ہوتی، زیادہ ہوتی. تو اس لیے عوام کو تو ایک مناسب قیمت پر اخبارات پڑھنے کو مل جاتے ہیں، رسائل و جرائد. دوسری طرف سے عوام کو تشہیر میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر مناسب تشہیر ہو اور حقیقت پر مبنی ہو تو عوام کو مختلف اشیاء کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں مل سکتی ہے، اور اپنے پسند کی چیز کو منتخب کیا جا سکتا ہے، قیمت کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو عوام کو جس چیز کی ضرورت ہو تو وہ دیکھ کر اپنی چیز جو ہے وہ پروڈکٹس وغیرہ جو بھی عوام کی ضرورت ہو اور مناسب ہو، ان کو مناسب لگے تو وہ اس کو پسند کر کے اس کو خرید بھی سکتے ہیں. بہرحال یہ دونوں اعتبارات سے اس میں بنیادی طور پر عوام کے لیے بھی کسی نہ کسی حد تک فائدہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض کمپنیاں جو ہیں وہ تشہیر پر اتنا خرچ کرتی ہے، اتنا زیادہ خرچ کرتی ہیں کہ وہ پروڈکٹس کی قیمت میں شامل کر لیتی ہے اور پروڈکٹس بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ خرابی ہے. اس خرابی میں عوام کے لیے بھی فائدہ نہیں ہے اور اقتصادی طور پر بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے اس میں ایک حد تک توازن رکھے، اور اگر انسان جو ہے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے تشہیر میں، ایک حد تک رکھے اس کو اور پروڈکٹس کی قیمت پر زیادہ فرق نہ ڈالے، تو اس حد تک تشہیر جو ہے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اس کے فائدے ہیں. بہرحال یہ بنیادی طور پر ابتدائی 4 نکات کی تفصیل تھی. اس کے بعد اگلی نشست کے اندر آخری 2 نکات جو شرعی حوالے سے ہیں اس کو ان دونوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے.